السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے میں ہیں؟ اچھا یار، آج کی ویڈیو میں لے کے آؤں گا. مجھے بہت سارے کویسچنز مل رہے تھے میرے سبسکرائبر کی طرف سے کہ اعتماد سینٹر میں ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے، کیا کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو بیسیکلی جو اسپانسر ہوتا ہے، یعنی کہ جو ویزا بھیجتا ہے، فار ایگزامپل میں اگر میری فیملی کو ویزا بھیجتا ہوں تو میں اسپانسر کہلاؤں گا. ٹھیک ہے. جو اسپانسر ہوتا ہے، اسپانسر کی طرف سے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ سب ویزا کے لیے سیم ہوتی ہیں. چاہے وہ آپ اپنے فادر کے لیے، مدر کے لیے، بردر کے لیے، سسٹر کے لیے ویزا نکلوا رہے ہیں تو اسپانسر کے ڈاکومنٹس ایک ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے پروف دکھانے کے لیے کہ میں جو اسپانسر ہوں جس نے ویزا بھیجا ہے، اس کا ریلیشن، بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ادر ریکوائرمنٹس ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے. اس چیز کو آپ سمجھے ذرا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اپنی وائف کے پیرنٹس کو، ان کے مدر ان لا، فادر ان لا، بردر ان لا، سسٹر ان لا، ان کو اگر آپ بلاتے ہو تو تب بھی اسپانسر کی طرف سے ڈاکومنٹس سیم ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنے فار ایگزامپل اکیلے ہو یہاں پہ اور آپ نے اپنی وائف کو، بچوں کو بلانا ہے وزٹ ویزے پہ سعودیہ، تو تب بھی ڈاکومنٹس وغیرہ سیم ہوں گے. اچھا، اب وہ جو ڈاکومنٹس سیم ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ تینوں کیٹیگری کے لیے. ایک تو ویزا کا ڈاکومنٹ، جو اسپانسر ہوتا ہے وہ ویزا اپلائی کرتا ہے، تو ویزا اپلائی کرنے کے بعد ایک ویزا کا ڈاکومنٹ ایشو ہوتا ہے. وہ اسپانسر اس کو کہتے ہیں جی ویزا ڈاکومنٹ یا ویلڈ ویزا ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے. اس کی کاپی جو ہوتی ہے وہ اسپانسر نے بھیجنی ہوتی ہے پاکستان. اسپانسر کی طرف سے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں پہلے آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ویزا کا پیپر چاہیے ہوتا ہے، ویزا ڈاکومنٹ جو کہ ابھی اعتماد والوں نے بولا ہے کہ 3 مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میں نے آج کی تاریخ ہے 6 اپریل 2020، تو اپریل، مئی، جون، جولائی، یعنی کہ جولائی تک وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ابھی جو نیا رول آیا ہے اعتماد کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اولڈر دین 3 منتھس، کہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پرانا ویزا ڈاکومنٹ. سیکنڈ چیز کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے تینوں کیٹیگری کے لیے؟ اقامہ کاپی اسپانسر کی، میری یعنی کہ میں اگر بلانا چاہ رہا ہوں، اسپانسر کی اقامہ کاپی، اسپانسر کا پاسپورٹ کی کاپی، یعنی کہ میں اسپانسر ہوں، میرے پاسپورٹ کی کاپی، اور جو میرے پاسپورٹ کی کاپی ہوگی جہاں میں میری پکچر لگی ہوئی وہ بھی، اور جہاں پہ ویزا میرا اسٹیمپ ہوا تھا جب میں سعودیہ میں آیا تھا تو وہ والا بھی. بہتر ہے آپ وہ اٹیچ کر لیں، لیکن فرسٹ کاپی تو آپ کو لازمی چاہیے جہاں پہ آپ کا پکچر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کو چاہیے ابشر کی طرف، ابشر کے والے پیج سے، میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ابشر والے پیج سے آپ کو چاہیے اقامہ کی ایکسپائری. بیسیکلی اس کی ریکوائرمنٹ کیوں ہے ابھی؟ کیونکہ آج کل جو اقامہ بن کے آ رہا ہے اس کے اوپر ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. ٹھیک ہے. یہ 5 سال کے لیے جو بطاقہ ہے یا اقامہ ہے، یہ آپ لوگوں کا 1 ٹائم ہی پرنٹ ہو رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا ایکسپائری ڈیٹ، اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. تو وہ چیز چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ابشر پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ نے ڈیش بورڈ میں جا کے آپ کی مور ڈیٹیل کی آپشن ہے، وہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا پورا بایو ڈیٹا وہاں پہ نکل آئے گا. آپ نے اس پیج کی اسکرین شاٹ لے لینی ہے یا پرنٹ لے لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے پاکستان بھجوا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ہوگی اسپانسر کی طرف سے. ٹھیک ہے. جو ویزا بھجوا رہا ہے، ویزا کا پیپر، اس کا اقامہ کا کاپی، پاسپورٹ کا کاپی، اور ابشر کا سرٹیفکیٹ، ابشر کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ والا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اسپانسر کی طرف سے. اب آپ نے کس کے لیے ویزا بھیجا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے مدر کے لیے بھیجا ہے، اپنی اماں کے لیے، تو اب اماں کی طرف سے کیا کیا چیزیں چاہیے، ابا کے لیے بھیجا ہے، ابا کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، اور اماں اور ابا دونوں کے لیے بھیجا ہے، ان کا کیا کیا چیزیں چاہیے. اگر اپنے مدر، فادر، بردر، سسٹر جو کہ 18 ایج سے کم ہیں ان کے لیے کیا کیا چاہیے. کیونکہ بردر اور سسٹر کے لیے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کہ 18 سال سے اوپر جو ایج کے بردرز ہوتے ہیں نا، ان کو میرے خیال میں ویزا الاؤڈ نہیں کرتے ہیں انڈیویجولی. اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ آتے ہو اور آپ کی ایج بلو 18 ہے تب وہ آپ کو الاؤڈ کر دیتے ہیں، آپ کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں. سسٹر کا مل جاتا ہے ویزا ایزیلی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن بردر کے لیے وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کل کو اگر بردر یہاں پہ اکیلا آتا ہے تو وہ کہیں ایلیگل کام نہ شروع کر دے، کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ کام کرنا ورک پرمٹ کے بغیر. تو اس وجہ سے بردر کے چانسز بہت تھوڑے ہوتے ہیں اگر وہ 18 ایج سے زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ تو مل جاتا ہے سم ٹائم، لیکن سم ٹائم نہیں بھی ملتا. جس سے ٹرائی کرنا ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا اب پاکستان میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں؟ ایک تو آپ کو ہر کیٹیگری کے لیے پروف چاہیے ہے کہ اسپانسر اور جس کے لیے ویزا بھیجا ہے اس کے درمیان میں ریلیشن کیا ہے اور اس کا پروف دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بھی جس کے لیے ویزا بھیج رہے ہو اس کے لیے بھی سب لوگوں کے لیے ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی چیز ہوگی۔ ان کی طرف سے کیا ہوگا؟ ان کا اوریجنل پاسپورٹ اور پاسپورٹ کی کاپی، ان کا اوریجنل نادرا کا آئی ڈی کارڈ اور اس کی کاپی، اور 2 فوٹو، ٹھیک ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہر ایک کے لیے کمپلسری ہیں، چاہے آپ مدر کے لیے بلا رہے ہیں، فادر ہے، بردر ہے، مدر ان لا ہے، فادر ان لا ہے، اور سسٹر ہے، چلڈرنس ہیں، وائف ہیں، سب کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ لازمی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ ان کا اوریجنل پاسپورٹ اور پاسپورٹ کی کاپی، اوریجنل شناختی کارڈ اور اس کی کاپی، اور 2 وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فوٹو کاپیز۔ جس طرح اسپانسر کی طرف سے بھی کچھ چیزیں کمپلسری تھیں ہر حال میں، اسی طرح ہی پاکستان میں بھی جس نے آنا ہے اس کے لیے بھی یہ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں ہر حال میں۔ اس کے علاوہ زائد چیزیں کیا ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ مدر، فادر یا بردر کو بلا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے، جس پہ آپ کا ایویڈنس لکھا ہوتا ہے، کہ پروف ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ میرے فادر، مدر اور بردر ہیں۔ یہ آپ کو نادرا کے آفس میں مل جائے گا۔ آپ اپنے فادر کا آئی ڈی کارڈ دے کے بھی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 1000 روپیہ لگتا ہے، اس سے بھی نکلوا سکتے ہو۔ اس میں آپ کے فادر کے انڈر جتنے بھی بندے ہوں گے نا، آپ کے فادر، آپ کے مدر، آپ کے ان کے بچے جتنے بھی ہوں گے، وہ ایک فیملی رجسٹریشن فارم ہو جاتا ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے، تو اس میں پوری فیملی کا ڈیٹا آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ ہاں یہ ان کا ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کو آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے بھی اٹیسٹیشن کروانی ہی لازمی ہے۔ یا اگر آپ کے پاس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا پروف آپ نے بتانا ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ بھائی یہ میرے والدین ہیں، بردر ہے، سسٹر ہے۔ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی کسی بندے کو بلا رہے ہیں، فار ایگزامپل میں اپنی مدر کو بلاتا ہوں تو میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں دکھاتا، میں جسٹ اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اپنے مدر کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی صرف یہ میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح وہ ان لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے آئی ڈی کارڈ بھی فادر نیم عثمان غنی ہے، میری مدر کے بھی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہسبینڈ نیم عثمان غنی ہے۔ تو یہ اس طرح آپ لوگوں کو بیسیکلی ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ مدر ان لا، فادر ان لا کو بلا رہے ہیں، بردر ان لا یا سسٹر ان لا کو بلا رہے ہیں، تو اب یہ بلڈ ریلیشن ہے آپ کی وائف کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ آپ کے واقعی بردر ان لا ہے، واقعی سسٹر ان لا ہے، واقعی آپ کے فادر ان لا یا مدر ان لا ہے۔ اچھا اس کو آپ نے کیسے پروف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی وائف اور آپ کا ظاہر بات شادی ہوئی ہے تو نکاح نامہ سب سے پہلے آپ نے شو کروانا ہے، اور جو نکاح نامہ ہے وہ آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ ضرور کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ میرج سرٹیفکیٹ اوریجنل اور کاپی جو کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے اس کو دونوں کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے موفا سے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ چیز ہوگی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا کہ آپ کے میرج سرٹیفکیٹ کے اوپر تو آپ ہسبینڈ اور وائف آپ شو ہو گئے۔ اب وائف کی فیملی کو آپ بلانا چاہ رہے ہو تو وائف کی جو فیملی کا فیملی رجسٹریشن ہوگا نا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ آپ کو چاہیے ہوگا، جس کے اوپر فار ایگزامپل میری وائف ہے تو میں اپنی وائف کی مدر کو یا فادر کو یا بردر یا سسٹر کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کیا کہوں گا کہ مجھے اعتماد والوں کو پروف دینا ہے کہ ہاں واقعی یہ میری بیوی کے ماں باپ بھائی بہن ہیں۔ تو وہ کیا کروں گا کہ میں اپنے فادر ان لا یا مدر ان لا کو بولوں گا کہ آپ نادرا کے آفس میں جائیں، وہاں سے اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نکلوا کے لے کر آئیں، جہاں پہ ان کی پوری فیملی کی ڈیٹیل آ جائے گی، فادر، مدر، بردر، سسٹر، اور میری وائف بھی ظاہر پتہ ان کی سسٹر میں سے ہی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی میں سے بیٹی ہیں، تو اس کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو اس سے ہی آپ کو یہ پروف ہو جائے گا۔ بیسیکلی آپ نے پروف دینا ہوتا ہے ہر حال میں کہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، جس کو آپ بلا رہے ہو آپ کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سرٹیفکیٹ کو بھی آپ نے موفا سے اٹیسٹیشن کروانا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے پھر وہی چیزیں ہیں کہ جس نے اپلائی کرنا ہے جا کے اس کا اوریجنل پاسپورٹ چاہیے، پاسپورٹ کی کاپی، اوریجنل آئی ڈی کارڈ چاہیے، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، ٹھیک ہے؟ اور پاسپورٹ جو ہے وہ کم از کم 6 مہینہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر 6 سے 7 یا 1 سال بھی اگر ویلڈ ہے تو آپ کوشش کریں
کہ پاسپورٹ نیا بنوا کے لے کے جائیں, نیا بنوا کے ہی ویزا اپلائی کریں, کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ پرانا پاسپورٹ 1 سال باقی ہے تو آپ ویزا لگوا لیتے ہو, جب یہاں پہ آتے ہو تو ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا, ویزا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. تو آپ بہتر ہے کہ آپ کا اگر 1 سال کا پاسپورٹ رہ گیا ہے باقی, اور آپ کا پلان ہے کہ آپ نے سعودیہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 9 مہینے, 1 سال تو خیر نہیں, 9 مہینے تک یا 6 مہینے تک رہنا ہے, تو آپ بہتر ہے کہ اپنا پاسپورٹ نیا بنوا کے لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ کے 2 فوٹو کاپی فوٹو جو ہیں پاسپورٹ سائز کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح سیم اگر آپ ہسبینڈ وائف اور میں اپنے بچوں کو بلانا چاہ رہا ہوں, وائف کو بلانا چاہ رہا ہوں, تو پھر وہی چیزیں چاہیے ہوں گی. کیا میری طرف سے ویزا کا پیپر چاہیے ہوگا, میرا اقامہ کی کاپی چاہیے ہوگی, میرے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی جس پہ ویزا لگا ہوا ہے, اور افشر کا پرنٹ چاہیے ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اقامہ ایکسپائری. اور اس کے علاوہ میں کچھ بتانا بھول گیا ہوں کہ میرے جو نادرا کی شناختی کارڈ ہے پاکستان کا, اس کی بھی ایک کاپی مجھے چاہیے ہوگی, وہاں پہ میری طرف سے چاہیے ہوگی, میری طرف سے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی. اس کے علاوہ ہاں پاکستان میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی, جس کو آپ نے بلا رہے ہیں سیم وہی, اگر وائف کو بلا رہے ہو, بچوں کو بلا رہے ہو, تو ان کا اوریجنل پاسپورٹ کی کاپی, ٹھیک ہے, اوریجنل آئی ڈی کارڈ کی کاپی, اوریجنل آئی ڈی کارڈ بھی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر وائف کو بلا رہے ہو تو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے جو کہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے, اوریجنل والا بھی اور نادرا والا بھی, دونوں منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیچ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اور اگر بچے ساتھ آ رہے ہیں تو بچوں کا بے فارم, ٹھیک ہے, برتھ سرٹیفکیٹ اوریجنل بے فارم ہونا چاہیے یا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اوریجنل, اور اس کو بھی آپ نے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹیشن کروانا ہے, لازمی ہے, اور اس کی کاپی بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے. اگر آپ کے پاس بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس اوورسیز شناختی کارڈ بچوں کا بنا ہوا ہے, آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, تو پھر یہ بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, جسٹ آپ کا اوورسیز آئی ڈی کارڈ جو ہے وہی کام آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 فوٹو کاپیز چاہیے ہوتی ہیں اور وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ لے کے جائیں گے تو آپ نے ساتھ میں کیا کرنا ہے, اچھا یہ ساری چیزیں جب آپ لے کے جائیں گے تو آپ کیش بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو آج کل جو ہے, آج کی ڈیٹ میں تقریباً یہی سمجھ لیں کہ 45 سے 50 ہزار یا 60 ہزار آپ کا مبیش ایک آدمی کا پیسہ لگ رہا ہے ویزا اسٹیمپنگ کے لیے پاکستان میں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایج کتنی ہے بندے کی. اگر اولڈ ایج ہے تو انشورنس کی فیس زیادہ لگے گی, تو وہ 50 سے اوپر بھی جا سکتی ہے, لیکن عموماً جو ہے 45 سے 50 ہزار روپے تقریباً لگ رہا ہے ود انشورنس ود ایوری تھنگ. اور جو یہ کووڈ کی انشورنس ہے وہ بھی اعتماد والے ہی آپ لوگوں کو کروا کے دیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں سے ٹریول کرنے سے پہلے انشورنس کروانی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں پہ جائیں اعتماد آفس میں, تو آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے کی کوشش کریں ساروں کی کاپیز کروا کے لے کے جائیں, A4 پیپر میں کلیئر کاپیز لے کے جائیں ہر ڈاکومنٹ کی. جتنے بھی بندے ہیں, جتنے بھی بندوں کے ویزا اپلائی کرنا ہے, سب کا آپ نے سیٹ بنا کے لے کے جانا ہے, سب آدمی کا. اب فار ایگزامپل میں اپنی وائف کو اور بچوں کو بلا رہا ہوں, تو میں اپنی وائف کے لیے الگ سیٹ بنوا لوں گا اور بچوں کے لیے الگ سیٹ بنوا لوں گا, جس میں میرا شناختی کارڈ کاپی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, میری طرف سے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ, اور وائف کی طرف سے جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ, اس کا ایک سیٹ بن جائے گا. اور بچہ ہے تو میری طرف سے جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ, اور وائف کی طرف بچوں کی طرف سے جتنے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ, ایک سیٹ بنا لینا ہے آپ نے, کلیئر کاپی کرنی ہے, اور A4 سائز میں. اعتماد والی سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ سنا ہے کہ وہ لوگ ایک کاپی کے 200 روپیہ بھی لیتے ہیں, 300 روپے لیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے سیٹ جو ہیں کاپیز کے وہ بنا کے وہاں پہ لے کے جائیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ آپ کا ریجیکٹ کر دیں گے, مزید کہیں گے مزید یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ لے کر آؤ. اگر ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں گے, پیسے لے لیں گے اور ویزا پروسیس کے لیے بھیج دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اعتماد کی اپوائنٹمنٹ کے لیے میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, کس طرح لینی ہے, لیکن آج کل میں آپ کو بتا دوں ٹو بی ویری فرینک, لیکن اعتماد والے جو ہیں آپ اپوائنٹمنٹ لے کے بھی جائیں گے تبھی وہ لانچ والے ہی پیسے لیں گے. بس یہ ان لوگوں کی دادا گیری سمجھ لیں. آپ اپوائنٹمنٹ لیں, آپ اپوائنٹمنٹ نہیں لیں, پیسے آپ کے سیم ہی موسٹلی لگ رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے. لاہور میں تو یہ صورتحال چل رہی ہے, کراچی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. کراچی میں سنا ہے کچھ سبسکرائبر بول رہے تھے کہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ والوں کے لیے اپوائنٹمنٹ نارمل فیس ہی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ویزا کا آپ نے کس طرح اپلیکیشن اپلائی کرنی ہے اس کے لیے میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. آپ میرے چینل پہ جائیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو جتنی بھی ویڈیوز ہیں ویزے کے ریلیٹڈ, ویزا ڈاکومنٹ اسٹارٹنگ سے پروسیس کیسے کرنا ہے, اعتماد کی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے, ڈاکومنٹس کو جو ریکوائرڈ ہے میں نے آپ کی ویڈیو بتا دیا ہوا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے چینل پہ مل جائیں گے. اس کے علاوہ انٹرٹیننگ جو ولاگس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو میرے اس چینل پہ ملیں گے. تو خیر ویڈیو بہت لمبی ہوگی, ملتے ہیں دوبارہ
نئی ویڈیو کے ساتھ کوئی کمنٹس آپ لوگوں کو کوئی کویشچن اگر آپ لوگوں نے پوچھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ویڈیو ختم کرتا ہوں یہاں پہ. ملتے ہیں دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.